اب دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی دوسری مثال پہ دیتا ہوں کہ سفر کی نماز ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم سفر میں ہو کہ تم روزہ کہ تم نماز جو ہے نا قصر کرو. تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں فرض کی بات نہیں ہے کہ فرض ہے کہ تم قصر کرو. تمہارے کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی اگر قصر نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر اب کافی بڑا مجمع ہے, ایک مولوی ایک مسافر ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ سب کو جو ہے نا بیچاروں کو ایسا چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تو مسافر ہوں, 2 رکعت کے اندر جو ہے نا وہ سلام پھیر دیتا ہے. وہاں پر اس مفہوم کو جو ہے نا مولوی نہیں سمجھتا کہ بھئی مجھے جو ہے نا اللہ نے آرڈر تو نہیں دیا ہے. بہتر کہا ہے میں جو ہے نا جب سب جو ہے نا بعد میں, اور پھر اس کے اوپر بھی انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ جو آدمی جو ہے نا جو مسافر ہے وہ اپنی نماز کیسے پڑھے گا کہ وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا, چپ رہے گا. وہ اتنے مشکلات کے اندر تم ڈالتے کیوں؟ اگر جو ہے نا مولوی مسافر ہے تو نماز نہ پڑھائے. اگر جو ہے نماز پڑھا رہا ہے تو سب کے ساتھ جو ہے نا پوری پڑھ لے جیسے مقتدی پوری پڑھتا ہے. تو بہرحال ان ساری چیزوں کو دیکھ کے انشاءاللہ ہم کوئی صحیح لائح عمل امت کو بتائیں گے تاکہ قرآن کی طرف متوجہ ہوں اور خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.